إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ہرن جب تک اپنی پناہ گاہ میں رہے وہ شکاری کی دست درازی سے محفوظ رہتی ہے. موتی جب تک اپنی سیپ میں رہتا ہے وہ خراش و تراش سے بچا رہتا ہے. مسلمان عورت اس کا ٹھکانہ اس کا گھر ہے، اس کا مقر اس کے گھر کی چار دیواری ہے. جب تک وہ اپنے گھر کے اندر رہتی ہے وہ اپنی اس مملکت کا ایک خوبصورت پھول ہے جس کی مملکت اس کے گھر کی یہ چار دیواری ہے. اور جب وہ اس چار دیواری کو پھلانگ لیتی ہے، بازاروں کی زینت بن جاتی ہے، تو پھر ظالموں کے ہاتھ میں کھلونا بننے سے اسے اللہ بچائے تو بچائے، اس کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے. کفار جن کا معاشرہ زنا اور بدکاری کی راہ پر چل چکا ہے، جن کا معاشرہ بد اخلاقی اور بے حیائی کا شکار ہو چکا ہے، وہ مسلمان معاشرے کی طرف حسد بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور دن رات ان کے پلاننگ میں گزر رہے ہیں کہ جس مصیبت میں ہم گرفتار ہو چکے مسلمانوں کا معاشرہ بھی اسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے. لہذا دن رات ان کا ایک ہی واویلا ہے، حقوق نسواں، عورت کو آزادی دی جائے، عورت کو باہر نکالا جائے، عورت کے لیے آسانیاں کی جائیں، یہ باہر آئے، یہ میدان میں آئے، یہ مردوں کے کندھوں سے کندھے چلا کر چلے. یہ معاشرے کی ناک منہ سیدھی کرنے کے لیے، قوموں کو ترقی کی راہ پہ ڈالنے کے لیے کام کرتی ہوئی نظر آئے. اس کو مسلمان عورت گھر بیٹھ کر بچوں کی تربیت کرتی ہوئی ظالموں کی آنکھ کا کانٹا بن چکی ہے. وہ جانتے ہیں مومنوں کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن یہود و نصارہ جانتے ہیں جب تک مسلمان عورت اپنے گھر کی چار دیواری میں رہ کر اپنی عزت کی رکھوالی بن کر اپنی اولاد کی تربیت کرتی رہے گی، اس گود سے محمد بن قاسم جیسے پیدا ہوتے رہیں گے، اس گود سے محمود غزنوی جیسے جنم لیتے رہیں گے، اس گود سے امام عبدالعزیز آل سعود جیسے پروان چڑھتے رہیں گے، اس گود سے محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ جیسے دنیا کی اصلاح کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے، اس گود سے احسان الہی ظہیر اس طرح کے پھول جنم لیتے رہیں گے. کفار چاہتے ہیں کہ مسلمان عورت سے اس کا وہ عمل جو اس کو اللہ نے دیا ہے، اس کی وہ ڈیوٹی جو اس کے ذمہ اسلام نے لگائی ہے، اس کو اس عمل سے دور کر کے مردوں کی طرح میدان عمل میں لایا جائے. وہ انسان مردوں کی طرح ان کے کندھوں سے کندھے ملا کر وہ اعمال کرے جس اعمال کی ڈیوٹی اللہ نے اس کو نہیں دی ہے. عورت کے جسم کی بناوٹ اور ہے، مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے، عورت اور مرد میں فطری طور میں فرق ہے. مرد کو گھر سے باہر کی ذمہ داریاں دی گئی،
عورت کو گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت کی ذمہ داریاں دی گئی. آئیے اے مسلمان بہن، اے مسلمان بیٹی، اے مسلمان ماں، اسلام تجھے آداب سکھاتا ہے. اپنے آپ کو اسلامی آداب کے رنگ میں رنگ لو تاکہ اغیار کے تیر تمہارے اوپر اثر نہ کر سکے. اسلامی آداب میں سے ایک ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں موجود ہے، جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا. آپ فرماتے ہیں لا تمنعوا ایماء اللہ مساجد اللہ. اللہ کی بندیوں کو اللہ کی گھروں میں آنے سے، مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو. مسلمان عورت کو نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آنے سے منع نہ کرو. ولیکن لیخرجن وہن تفیلات. شرط کیا ہے؟ مسلمان عورت کے لیے جائز ہے وہ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے، وہ نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، جائز ہے. شرط کیا ہے؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ خوشبو لگائے بغیر، سنگار کیے بغیر، میک اپ کیے بغیر مسجد میں جائے. مسلمان عورت کے لیے اسلام ایک ادب سکھاتا ہے. اگر آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے، شرط ہے خوشبو نہ لگی بھی ہو، میک اپ نہ کیا ہوا ہو، سنگار نہ کیا ہوا ہو، مسجد میں جاتے ہوئے. اے پیارے بھائی، جو اپنی بیوی کو بنا کر، سجا کر، سوار کر، اس کے چہرے کو کھول کر بازاروں کے اندر خوشی سے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلتا ہے، اللہ کے گھر میں آنے والی، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، اس عورت کے لیے تو شرط ہے وہ بے پرد ہو کے نہ آئے، وہ خوشبو لگا کے نہ آئے، وہ میک اپ کر کے نہ آئے، وہ سج دھج کے نہ آئے. مسجد میں آتے ہوئے خوشبو لگا کے آنے سے اسلام منع کر رہا ہے. شادی ہال میں جاتے ہوئے پورا میک اپ، چوڑیے، زیور، بھڑکیلے لباس، اس کو اوپن کر کے جاتے ہوئے اسلام اجازت دے گا؟ مومنہ عورت مسجد میں آتی ہے تو سادگی، سادے کپڑے، سادہ لباس، بغیر خوشبو کے، بغیر زینت کے، بغیر سنگھار کے. لیکن اللہ کے لیے اے مسلمان بہن، جس کے سامنے شریعت کے یہ دلائل یا تو اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے یا شیطان اس پہ غالب ہو گیا، وہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے تیار ہو کے نکلتی ہے، خوشبوؤں میں نہا کے نکلتی ہے. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے، نہ محرم مردوں کے پاس سے گزرتی ہے، اس کی خوشبو غیر محرم لوگوں تک پہنچتی ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام غضبناک ہو کے فرماتے ہیں فَهِيَ زَانِيَةٌ فَهِيَ زَانِيَةٌ فَهِيَ زَانِيَةٌ. یہ زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ. مسلمان عورت اسلام سے اس طرح بیزار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کو اللہ بچائے وہ بچی، اور جو شیطان کے پیچھے دوڑی وہ اپنے ہینڈ بیگ کے اندر پرس میں میک اپ کی چھوٹی کٹ رکھتی ہے. کہیں سفر پہ جانا بھی پڑ جائے، جہاز کی لینڈنگ سے پہلے وہ میک اپ کی کٹ نکالتی ہے، اپنا منہ متھا سیدھا کرنے لگ جاتی ہے. تو نے باہر نکلتے کس کو منہ دکھانا ہے؟ اپنے خامد کو یا اغیار کو؟ مسجد میں آنے والی مومنہ عورت کے لیے شرط ہے وہ خوشبوئیں نہ لگائے، وہ میک اپ نہ کرے، وہ سنگھار نہ اختیار کرے. اور یہاں بازار میں جاتے ہوئے، مارکیٹ میں جاتے ہوئے، شادی بیاہ پہ جاتے ہوئے، پارٹی میں جاتے ہوئے، پکنک میں جاتے ہوئے، آؤٹنگ پہ جاتے ہوئے پورے جسم کو سجا کر، پرفیوم لگا کر، یہ اسلام کا ادب نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آپ کو غیروں کی طرف مائل کرنے والا اور غیروں کو اپنی طرف مائل کرنے والا عمل ہے. دوسری روایت سنیے پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان وَبِيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ. انہیں اجازت ہے وہ مسجد میں نماز کے لیے آئے، لیکن یاد رکھو ان کا گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. مسجد میں آنے کے لیے اجازت ہے مومنہ کو، لیکن اگر وہ اپنے گھر میں قرار پکڑے، اگر وہ اپنے گھر میں نمازیں پڑھے تو اس کا گھر اس کے لیے زیادہ بہتر ہے.
آئیے اسلامی آداب میں سے ایک اور ادب کی طرف آگے بڑھتے ہیں. یہ ادب موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے میں موجود ہے جس کو قرآن حکیم بیان فرماتا ہے. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ، موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی قوم کے اس کنویں کے پاس آتے ہیں. وہاں پر دیکھتے ہیں لوگوں کا جمع غفیر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا. دو عورتوں کو دیکھتے ہیں جو ان مردوں سے الگ ہو کر کھڑی ہیں، جو ان مردوں سے کٹ آف ہو کر کھڑی ہیں، دور ہو کر کھڑی ہیں، ان کے ساتھ نہیں کھڑی. مرد اور عورت مکس نہیں ہوئے، مرد پانی پلانے کے لیے کھڑے ہیں تو دو عورتیں دور کھڑی ہیں. قال ما خطبكما، موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں تمہارا کیا ماجرا ہے، تم ان سے الگ اپنی بکریوں کو روکتے ہوئے، جانوروں کو روکتے ہوئے کیوں کھڑی ہے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتی جب تک یہ چرواہے لوٹ نہ جائے. وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، اور ہمارے بابا بوڑھے ہیں. کیا معنی؟ اگر بابا بوڑھے نہ ہوتے تو ہم گھر میں ہوتی وہ یہ کام کر لیتے. ہمارے بابا بوڑھے ہیں اس لیے مجبوراً اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے ہمیں آنا پڑتا ہے. لیکن ہم عورتیں مردوں سے اختلاط نہیں کرتی، مردوں کے جمگٹے میں نہیں گھستی، ان سے الگ ہو کے ٹھہرتی ہے، ان سے دور ہو کے رہتی ہے جب تک یہ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے واپس نہیں چلے جاتے ہم اس کنویں پہ نہیں آتی. یہ غیرت ہے، یہ ادب ہے کہ مومن عورت اگر مجبوراً اسے گھر سے نکلنا پڑے تو وہ مردوں سے اختلاط نہ کرے، ان کے اندر نہ گھسے، ان سے الگ رہے، ان سے دور رہے، بے پردگی والا معاشرہ نہ ہو. یہ اسلام کا ادب ہے، یہ قرآن کا ادب ہے، یہ مومنہ کو طریقہ کار سکھایا جا رہا ہے. لیکن افسوس ان ظالموں پر جو اسلام کا نام لے کر عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع کرتے ہیں، نام اسلام کا لیتے ہیں، اکٹھ انہیں بابا جی کے عرس کے نام پہ کرتے ہیں. آج بابا جی کا عرس ہے، آ جاؤ. عورتیں بھی آ جاتی ہیں، مرد بھی آ جاتے ہیں، مل کے دھمال ڈالتے ہیں. اور بے حیا عورت مردوں کے جھنجٹ میں جا کے پھر وہاں ناچتی ہے، وہاں دھمال ڈالتی ہے. نوری بوری والا بابا دھمال ڈلواتا ہے کہ ناچو ناچو، دھمال ڈالو. جو دھمال نہیں ڈالے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. شرم اور حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، غیرت مر چکی ہے، بے غیرتی کا دور ہے. عورت مردوں کے اندر، مرد عورتوں کے سامنے ناچ رہے ہیں، باہیں کھلی ہیں، زلفیں بکھری ہوئی ہے، سر سے چادریں اتری ہوئی ہے، منہ سجے ہوئے ہیں. اور کیا چاہیے؟ اسلام کے نام پہ گناہ بھی نہ ہو، سواد بھی آ جائے. لوگ کہتے ہیں یہ بابا جی کی کرامت ہے، دیکھو عرسوں پہ کتنے ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، ان بغیرت عورتوں کی کرامت ہے جو منہ کھول کے ناچنے کے لیے، دھمال ڈالنے کے لیے آتی ہے. یہ بابا کی کرامت نہیں ہے، یہ بے حیائی کا بازار ہے، یہ بدکاری کا اڈا ہے، یہ زنا کا مرکز ہے جہاں پہ عورتیں اور مرد مخلوط اجتماع کرتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، حقے پیتے ہیں، منشیات کا استعمال کرتے ہیں، بابے کے عرس پہ ناچتے ہیں، بابے کے سامنے دھمال ڈالتے ہیں. مسلمان عورت، اس کا قصہ تو قرآن بیان کرتا ہے، جب تک چرواہے پانی نہیں پلا لیتے، واپس نہیں لوٹ جاتے، یہ ان چرواہوں کے اندر گھس کر پانی پلانے کے لیے زور نہیں لگاتی. ابو داؤد میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے، سنیے.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے. پیارے حبیب مسجد سے باہر آئے, عورتوں اور مردوں کو نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے راستے میں اکٹھے چلتے ہوئے دیکھا. رسول کریم پیارے حبیب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہ کیا, برداشت نہ کیا. عورتوں سے کہا, عورتوں پیچھے ہٹو, دیواروں کے ساتھ لگ جاؤ, تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ تم راستے کے درمیان میں چلو, تمہارا کوئی حق نہیں کہ تم راستے کے درمیان میں چلو, تم سائڈوں پہ ہو کے دیواروں سے لگ کے چلو, مرد درمیان میں چلے. آپ نے راہ چلتی عورتوں کے روٹ بدل دیے, راستے بدل دیے. راوی حدیث فرماتے ہیں پھر عورتیں دیواروں سے اس طرح چپک کے چلا کرتی تھی, بعض دفعہ ان کی چادریں دیواروں کے پتھروں میں اٹک جایا کرتی تھی. اللہ کے بندو, اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو درباروں پہ چھوڑ کر آنے والوں, 7 راتوں کے لیے 9 راتوں کا چلہ کٹوانے والوں, اسلام تمہیں تمہاری عورتوں کو کیا ادب سکھا رہا ہے اور تم اس کے مقابلے پہ کیا کردار ادا کر رہے ہو. یہ دربار, یہ میلے, یہ مزار, یہ قوالیے, یہ دھمالے, یہ اسلام نہیں ہے, یہ بے حیائی ہے, یہ بے دینی ہے, یہ لا دینیت ہے, یہ بے غیرتی کے مجمع ہیں. اگر ہمارے جملے کسی کو سخت لگے تو بابا نوری بوری والے کی گالیاں خود سن لے. وہ دھمال ڈلواتا ہے اور پھر کہتا ہے جو دھمال نہیں ڈالے گا اس کی ماں کو گالی دیتا ہے, اس کی بہن کو گالی دیتا ہے, بھرے مجمع کے اندر. فرماندے نے جڑا تمال نہیں پائے گا وہ بڑا بہن. سرکار فرماندے نے پاویں کوئی شیعہ ہے, پاویں کوئی سنی ہے, پاویں کوئی وہابی ہے, جڑا کوئی تمال نہیں پا رہا وہ علی پاک دا منکر ہے. جڑا علی پاک دا منکر ہے, سرکار کہندے نے, میں سرکار نوری بوری والے دی قسم کھا کے کہنا کہ او دی حشر نو بخشش نہیں ہونی. لال سرکار کہندے نے پاویں کوئی وہابی ہے وہ سرکار دی تمال نہیں پائے گا, وہ علی پاک دا منکر ہے. تے جڑا علی پاک دا منکر ہے وہ دی میں بہن. یہ اسلام کے نام پہ بے غیرتی پھیلائی جا رہی ہے, یہ اسلام کے نام پہ بے دینی پھیلائی جا رہی ہے. اس طرح کی گندی زبان بازاری انسان استعمال نہیں کرتا. جس طرح کی گندی زبان استعمال کرنے والا یہ دین کے نام پہ مشہور ہونے والا ولی اللہ بنا بیٹھا ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام منع کرتے ہیں مسجد سے نکلتے ہوئے بھی تم مردوں کے ساتھ مل کر درمیان راستے میں نہ چلو, تم الگ چلو, مرد الگ چلیں. ابو داؤد میں سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے, فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر فرما لی, پھر ایک دروازہ عورتوں کے لیے خاص کر دیا گیا اور آپ نے فرمایا اس دروازے سے کبھی کوئی مرد داخل نہ ہو. یہ مسجد مصطفیٰ ہے, یہ نماز کے لیے آنے والے ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر ہیں, یہ فاطمہ و حفصہ ہے, یہ عائشہ اور میمونہ ہے, رضوان اللہ علیہم اجمعین. پیارے نبی کے پیارے صحابہ, پیارے نبی کی پیاری صحابیات, نبی کی بیٹیاں, نبی کی بیویاں, صحابہ کی بیویاں, اور آپ مسجد کا ایک دروازہ خاص کر رہے ہیں. اس دروازے سے کوئی مرد داخل نہ ہو, یہ عورتوں کے لیے خاص ہے. ہماری کیفیت کیا ہے, ہمارا حال کیا ہے, ہماری صورتحال کیا ہے؟
نہ شادیوں پہ پردے کا علم ہوتا ہے، نہ پروگرام پہ خاندان کے کسی اجتماع پہ پردے کا علم ہوتا ہے، نہ کزن سے پردہ، نہ جیٹ سے پردہ، نہ دیور سے پردہ، اکٹھے بیٹھا جاتا ہے، گپیں ہانکی جاتی ہیں اور سمجھتے ہیں یہ زندہ دل لوگ ہیں جو پردہ کر لے، دقیانوس قسم کے آدمی ہیں، یہ اپنی بیوی کو پردے میں رکھتے ہیں، یہ دقیانوس ہے۔ اور جو بے پرد رکھے، جو بے حیا بنا دے، جو حیا کا جنازہ نکال دے، جو ہر کسی آنے والے کو سلام علیکم کہہ کر اپنا منہ لے کے اس کے سامنے آ جائے، چہرہ ننگا کر کے بیٹھ جائے، یہ بڑے پڑھے لکھے روشن خیال قسم کے لوگ ہیں۔ یہ بے غیرت ہے، روشن خیال نہیں ہے۔ میرے جملے کڑوے ہوں گے، مجھے معاف کر دینا، لیکن یاد رکھنا اسلام کا صرف ایک ماڈل آیا ہے جس کو محمد کریم لے کر آئے ہیں، اس کے بعد اسلام کا کوئی ماڈل نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر گئے پورا ہو گیا، قیامت کی دیواروں تک کے لیے یہی دین روشنی کا مینارہ رہے گا۔ تم دین میں تبدیلی کر کے یہ سمجھو کہ اب شادی ہال کے اندر بھی اکٹھے بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں۔ پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، پردہ دل کا ہوتا ہے۔ تمہیں زیادہ پتا ہے، یہ رسول اللہ کو زیادہ پتا تھا۔ وہ کیوں ایک مسجد کا دروازہ خاص کر رہے کہ یہ دروازہ خاص ہے عورتوں کے لیے، اس میں کوئی داخل نہ ہو؟ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمان عورت کی عزت اسی وقت تک محفوظ ہے جب تک وہ اپنے آپ کو اسلامی آداب کے اندر رنگتی ہے۔ بہقی میں یہ روایت موجود ہے، سنیے۔ صدیقہ کائنات مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ان کے پاس ان کی لونڈی آتی ہے۔ یہ روایت غور سے سننا، اپنی شادیوں پہ دودھ پلائی کی رسم کروانے والوں، اپنی شادیوں پہ کنڈا پکڑائی کی رسم کرنے والوں، مہندی کی رسم میں عورتوں کو نچوانے والوں، خاص طور پہ کرائے پہ باہر سے رنڈیے منگوا کے ڈانس کی محفل سجانے والوں، اللہ کے لیے یہ روایت سننا۔ صدیقہ کائنات کی لونڈی آ کر کہتی ہے، مومنوں کی ماں، آج میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور 7 چکروں کے درمیان، 7 چکروں کے دوران 3 دفعہ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ صدیقہ کائنات کی لونڈی کیا کر کے آئی؟ بیت اللہ کا طواف کے دوران 3 مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اب جواب سنیے مومنوں کی ماں کا، اور اس غیرت کو اپنے دل میں جگائیے۔ جواب سنیے سیدہ عائشہ بنت صدیق، صدیقہ کائنات کا، اور یہ غیرت اپنی بیٹیوں کو یاد کروائیے۔ فرماتی ہے، اللہ تجھے تیرے اس عمل کا اجر نہ دے۔ کیوں؟ گناہ کر کے آئی تھی، کیوں بد دعا دے رہی ہے؟ مومنوں کی ماں کیوں یہ جملہ کہہ رہی ہے، اللہ تجھے تیرے اس عمل کا بدلہ نہ دے؟ تو نے حجر اسود کو چومنے کے لیے ضرور مردوں کے ساتھ دھکا کیا ہوگا، ان کو دھکے دیے ہوں گے، مردوں نے تجھے دھکیلا ہوگا، تو نے مردوں کو دھکیلا ہوگا، تو ضرور حجر اسود کو چومنے کے لیے مردوں کے رش کے اندر داخل ہوئی ہوگی، اللہ تجھے اس کا اجر نہ دے۔ تو صرف تکبیر کہہ کر اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کیوں نہیں گزر گئی؟ اے بھائی، اے بہن، اے مسلمان بہن، اے مسلمان بیٹی، یہ اسلام کا ادب ہے، یہ اسلام تیری عزت کا رکھوالا دین تجھے غیرت کا درس دے رہا ہے۔ وہ لوگ اسلام کے چادر سے چھلانگ مار کے باہر نکل جاتے ہیں اپنی شادیوں پہ، اپنے پروگرامز پہ، جہاں وہ اپنی بچیوں کو کھلی آزادی دیتے ہیں، آج شادی کا دن ہے، جو مرضی کرو۔ جس سے شادی ہوتی ہے وہ بیچاری گھونگٹ کر کے، لمبا گھونگٹ نکال کے بیٹھی ہوتی ہے،
خامد کو ابھی اس کا بتھا شریف دیکھنا نصیب نہیں ہوا ہوتا، اور سالی محترمہ بھڑکیلے لباس پہن کر، خوبصورت زیور سے سج کر، فل میک اپ کر کے، دودھ کے اندر نمک ملا کے آ کر بہنوئی صاحب سے اٹکیلیے کرتی ہیں، اس کو دودھ پلاتی ہیں۔ صوفے کے نیچے سے بہنوئی کی جوتی چراتی ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اپنی شادیوں پہ دودھ پلانے کی رسم کروانے والوں، کیا رسول اللہ کی شادی پر سیدہ اسماء جو عائشہ کی بہن تھی، میرے حبیب کی سالی تھی، کیا انہوں نے رسول اللہ کو کڑوا دودھ پلایا تھا؟ ان کا جوتا چرایا تھا؟ کنڈا پکڑائی کی رسم ہوئی تھی؟ کہاں مر گئی ہماری غیرت؟ کیا اسلام صرف کتابوں میں بند ہو کے رہ گیا؟ ہم نے اس کو اپنی عملی زندگی میں نہیں نافذ کرنا؟ ہم نے تو اپنی عورتوں کو ان کی لگام کو چھوڑ دیا، پوچھنا گوارا نہیں کرتے، کہاں جا رہی ہو، کہاں سے آ رہی ہو، سفر میں کون ساتھ تھا، کس کے ساتھ نکلی تھی، کس کے ساتھ واپس آئی۔ بھیڑ بکری ہے، دیہات میں رہنے والے، بکریاں پالنے والے جب ان کو چارہ نہیں ڈال سکتے تو صبح اپنے دروازوں کو کھول کے باہر نکال دیتے ہیں، وہ بکریاں سارا دن کچرے کے ڈھیر سے چگتی اور چنتی رہتی ہے، رات کو گھر آ جاتی ہے۔ کیا عورت بھیڑ بکری ہے؟ کیا اس کا کوئی والی وارث نہیں جو اس کی لگام کو کھینچ کے رکھے، جو اس کو بے پرد ہونے سے بچائے؟ کبھی یہ شادی حال میں منہ کھول کے نظر آتی ہے، کبھی دوستوں کے پروگراموں میں منہ کھول کے نظر آتی ہے۔ نہ پردے کی تمیز ہے، نہ اسلام کی غیرت ہے، نہ اسلام کا ادب ہے۔ اور یہاں مومنوں کی ماں بیت اللہ کا طواف کرنے والی اپنی لونڈی کو جو حجر اسود کو 7 چکروں میں صرف 3 دفعہ بوسہ دے کر آئی، اسے کہتی ہے اللہ تیرے اس عمل کا تجھے اجر نہ دے، تو نے ضرور مردوں کو دھکیلا ہوگا۔ یہ ہماری بیویوں، بہنوں، بیٹیوں، بچیوں کے لیے آئیڈیل ہے، یہ کردار ہے جس کی ضرورت ہے آج اپنے گھروں میں نافذ کرنے کی۔ مالک کا فرمان سنیے اور اپنے گھر کے اندر اسلامی آداب کو غالب کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہو، میرا جملہ یاد کرنا، اگر آپ چاہتے ہو آپ کی اولاد نیکی کی راہی بنے، جب تک ماں نیکی کے راستے پہ نہیں چلے گی وہ اولاد کو کیسے چلائے گی؟ جب تک ماں اسلام کے رنگ میں نہیں رنگی جائے گی وہ اولاد کو کیسے رنگے گی؟ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اسلامی آداب سکھائیں۔ ڈش انٹینا لگوا کے نہ دے گھر میں، فلموں کی VCR کی گندی سیریز کا ڈھیر لا کے نہ دے بیگم صاحبہ کے سرانے پہ، اس کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے واقعات سنائیں، اس کی تربیت کرتے ہوئے اس کو اسلامی ماحول مہیا کریں۔ مالک کا فرمان قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مومنوں کے لیے، مسلمان مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ مسلمان مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن حکیم کی آیت کی روشنی میں مسلمان مردوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ کریں، اللہ سب سے خبردار ہے۔ غور کیجئے گا اس آیت پہ، نگاہ کے ساتھ فوراً جس چیز کا اللہ نے ذکر کیا وہ شرمگاہ ہے۔ نگاہیں نیچی رکھے، شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ کیا معنی؟ جب نگاہیں 4 ہوتی ہیں، جب نگاہیں ٹکراتی ہیں، زنا کی سیڑھی کا پہلا زنا طے ہوتا ہے۔ زنا کے راستے، بے حیائی کے راستے، بدکاری کے راستے بے پردگی سے شروع ہوتے ہیں، اور اسلام اس کو ابتدا پہ روکتا ہے۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اگر غلطی سے کہیں نگاہ پڑ جائے فوراً اس کو ہٹا لو، اپنے چہرے کو موڑ لو، پہلی نگاہ معاف ہے، دوسری پہ پکڑ ہے۔
निगाहों के टकराव से इस्लाम ने मना किया है। और ये दलील है कि चेहरे का पर्दा करना वाजिब है। चेहरे का पर्दा होगा तो निगाहों के टकराव से इंसान बचेगा, और जब चेहरा खुला होगा तो इससे बचना महाल होगा। इस्लाम कह रहे हैं मोमिन मर्दों, अपने निगाहों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। और यही हुक्म मोमिना औरतों के लिए है। वकुल लिल मुमिनाति यग़्दुद्न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न। ऐ प्यारे हबीब, मोमिना औरतों से कहो वो भी निगाहें नीची रखें, अपनी इस्मत में फर्क ना आने दे। निगाहें और शर्मगाहें दोनों को इकट्ठा जिक्र किया जा रहा है। निगाहों की हिफाजत करो, शर्मगाहों की हिफाजत करो। ना निगाहें चार हो, ना मुस्कुराहटों का तबादला हो, ना आंखों से आंखें टकराए, ना आंखों के जरिए पैगाम रसानी हो, ना माजरा जिना का शर्मगाह तक पहुंचे। इस्लाम इब्तदा से इस बुरे फेल को मना कर रहा है। आंखों के जरिए बेहयाई का दरवाजा खुलता है, इसीलिए इस्लाम ने चेहरे के पर्दे को लाजिम करार दिया है ताकि ये बुराई न फैल सके। आज के दौर में जो शख्स ये फतवा देता है कि चेहरे का कोई पर्दा नहीं, अपने चेहरों को खोल लो, उसका ये फतवा तकवे और तहारत का कत्ल है। बेपर्दगी को आम करना हकीकत में बेहयाई को फैलाने के बराबर है। पाकीज़ा इमारत जो पर्दे की बुनियाद पे खड़ी है, चेहरे के पर्दे को खोलने की दावत देने वाले इस इमारत को गिराने का काम कर रहे हैं। शेख अली तंतावी राहिमहुल्लाह वो फरमाते हैं, एक दफा दमिश्क में हाई स्कूल की हेडमिस्ट्रेस चेहरा खोल के स्कूल में आई। उसके खिलाफ पूरे शहर दमिश्क ने बाइकाट किया, एहतजाज किया, मुजाहरा किया, हुकूमत से मुतालबा करके उसको पर्दा करने का आर्डर भी दिलवाया और चेहरा खोलने की वजह से उसको सजा भी दिलवाई। एक औरत चेहरा खोल के आई तो मुसलमान मुल्क के बासी उसके खिलाफ एहतजाजन खड़े हो गए, बाइकाट किया, उसको सजा दिलवाई, आइंदा ना खोलने का अहद करवाया। यही शेख अली फरमाते हैं, वो दमिश्क जिसके बारे में हमें खबर थी कि 10 साल की उम्र की बच्ची बापर्दा हुआ करती थी, बापर्दा होके अगर कहीं आना पड़ता तो आती थी, आज वही दमिश्क में उसको देख रहा हूं कि 16 साल की लड़कियां बाजारों में ऐसे घूम रही हैं कि इनकी पिंडलियां तक नंगी हो चुकी हैं। चेहरे को नंगा करना बेपर्दगी का पहला जीना है। पहले चेहरा नंगा होता है। शैतान यहां पे सब्र नहीं करवाता, फिर वो बुर्खा उतरवाता है, वो सर नंगा करवाता है, वो दुपट्टे को सर से उतार कर गले के अंदर लाता है, फिर इस से भी जान छुड़वा देता है, फिर उसका कपड़ा, उसकी शलवार, उसकी कमीज, इसको मुख्तसर करता हुआ उसको वहां तक ले आता है कि ये बेगैरती की दलदल में गिर जाती है। ये पहला स्टेप है चेहरे का नंगा करना। यहां पे शैतान रुकता नहीं है, वो इस तहरीक को आगे बढ़ाता रहता है। सही बुखारी और मुस्लिम में सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने अपने जाने के बाद मर्दों के लिए औरतों से खतरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा। ये औरत फितना है, इसके फितने से बचने का इस्लाम ने हुक्म दिया है। ये अच्छे भले की मत मार देती है। शेख सादी के बारे में आता है, वो जंगल में सफर कर रहे, ऊंटों पे सामान रखा हुआ, किसी बीबी ने देखा, कहा शेख साहब कहां का इरादा है। शेख साहब को शरारत सूझी, कहने लगे ये ऊंट पर मैंने औरतों के फितने बांध रखे हैं, समंदर में फेंकने जा रहा हूं ताकि मर्दों की जान छूट जाए। बीबी भी को तेज थी, कहने लगी शाह साहब, शेख साहब, ये इतने बड़े बड़े फितने लेकर जा रहे हो, एक छोटी सी फितनी मेरी भी ले जाओ, उसको भी समंदर में फेंक देना।
اس نے کہا کوئی بات نہیں, جہاں اتنا وزن اٹھایا تیری بھی اٹھا لوں گا, دے دے, تیری کیا فطری ہے. اتنا کہنا تھا, اس نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار دیا, بال کھول لیے, 2 ہتھڑ اپنے سر میں مار مار کے بین کر کے رونے لگی. سامنے اس کی بستی تھی. اس کے بھائیوں نے دیکھا ایک آدمی غیر آدمی کھڑا ہے, ہماری بہن کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے, وہ رو رہی ہے. انہوں نے تلواریں اٹھائی, گھوڑے پہ بیٹھے, گھوڑے دوڑا لیے. شیخ صاحب نے بھی دیکھ لیا گھوڑ سوار تلواریں لے کے آ رہے ہیں. بی بی نے کہا شیخ صاحب وہ آ رہے ہیں. کہتے اللہ کا واسطہ ہے جان چھڑا دے, جو کہیں گی وہ کر لوں گا. انہوں نے تو پوچھنا بھی نہیں ہے کہ کیا تھا, آتے ہی گردن مار دیں گے. کہا آپ صبر کرو. وہ نوجوان قریب پہنچے, کہنے لگے بہن کیا ہوا؟ کہا کیا بتاؤں بھائیو, اس سوراخ میں سے اتنا لمبا ناگ, اتنا موٹا اژدہا نکلا. اللہ بھلا کرے شیخ صاحب کا, اس نے ڈنڈا مارا تو وہ ڈر کے واپس چلا گیا, تمہاری بہن کی جان بچ گئی. کہہ لگے شیخ صاحب آؤ آپ کی خدمت کریں, کوئی چائے پانی کوئی کھانا. کہتا اللہ کا واسطہ ہے جانے دو بس, بڑی مہربانی. چلتے ہوئے اسے کہنے لگے تیری فتنی سارے فتنوں سے بڑی تھی, یہ چھوٹی فتنی نہیں ہے. پیارے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا, یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. صحیح مسلم میں سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے, اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا عورتوں کے فتنوں سے بچو, اس لیے کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورت تھی. بنی اسرائیل میں فتنہ پیدا ہوا عورت کے ذریعے, پہلا فتنہ عورت تھی, عورتوں کے فتنوں سے بچو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ مجھے سب سے زیادہ اپنی امت پہ ڈر, خوف عورتوں اور شراب سے ہے. اپنی امت پہ سب سے زیادہ ڈر عورتوں اور شراب پہ ہے. یہ 2 چیزیں امت کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بنیں گی. ان کی عقلیں کہاں چلی گئی جو اس طرح کھلے عام فتویٰ دے رہے ہیں کہ چہرہ چھپانے کی کوئی دلیل نہیں. یہ تو ہلاکت کا دروازہ ہے, یہ بربادی کا دروازہ ہے, یہ امت کی تباہی کا دروازہ ہے. اللہ کے لیے اس دروازے کو نہ کھولیے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں پچھلے لوگ جو گزر گئے ان کے کفر کی وجہ بھی عورتیں تھیں. عبداللہ ابن عباس کے جملوں پہ غور کیجئے, پچھلے جو لوگ گزر گئے ان کے کفر کی وجہ عورتیں تھیں, اور جو رہ گئے ان کا کفر بھی عورتوں کی وجہ سے ہوگا. عورت آ کے اپنے خاوند کو پٹی پڑھاتی ہے, بڑی دوائیں کھا لی, بڑا علاج کر لیا, 3 سال شادی کو گزر گئے, کچھ نہیں ہوتا. میری ایک بڑی پکی سہیلی ہے, اس نے مجھے بتایا ہے کہ فلاں بابا جی کے دربار سے تعویذ لے کے اگر پہن لیا جائے تو پھر فوراً بیٹے کا حمل قرار پکڑ جاتا ہے. بندہ اسے 1 دفعہ سمجھاتا ہے, 2 دفعہ سمجھاتا ہے, 3 دفعہ سمجھاتا ہے, وہ اپنی ٹیپ ریکارڈ چلائے رکھتی ہے. بندہ آخر مجبور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بی بی تو لایا جڑا طبیعت لے آنا ہے. بندے کی عقل ٹھیک ہے لیکن عورت کا اس پہ ایسا اثر پڑتا ہے کہ جو وہ کہتی ہے اس نے کوئی 1 دفعہ کہہ کے بھولنا تو نہیں ہے, بار 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 کان میں کہہ رہنا ہے. آخر مرد مجبور ہو جاتا ہے بھی ٹھیک ہے تو جان چھاڑ میری, جو کرنا جا کر آیا. سب کا امتوں کی بربادی ان کے کفر کی وجہ عورتیں تھی, جو رہ گئے ہیں ان کے کفر کی وجہ بھی عورتیں ہوں گی. ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت مردوں کے لیے کتنا بڑا فتنہ ہے, اور جو مغرب زدہ لوگ اس گندے معاشرے کی طرف دیکھ رہے, ان کی بے پردگی کے راگ الاپ رہے, اس بے حیائی کے بیج کو مسلمان معاشرے میں بونے کی کوشش کر رہے, وہ کبھی بھی اسلامی معاشرے کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. وہ اسلامی دینی مسلمان معاشرے کو برباد کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے. کیوں؟ کفار کے ہاتھ میں جتنا بڑا کھلونا یہ عورت ہے, اس کے ذریعے وہ جتنی جلدی برباد کر سکتے ہیں مسلمان معاشرے کو, اتنی جلدی کسی اور ذریعے سے وہ حاوی نہیں ہو سکتے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر لونڈی کے تعلق سے کسی فتنے کا ڈر ہو
تو ضروری ہے کہ وہ بھی چادر اوڑھ کر پردے میں آ جائے. اگر لونڈی کے ڈر سے, یہ لونڈی کی وجہ سے یہ ڈر ہو کہ کوئی فتنے میں گرفتار ہو جائے گا, تو اس کے لیے پردہ کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی پاکیزہ پاک دامن نیک مومنہ عورتیں کس قدر مبالغے کے ساتھ پردہ کیا کرتی تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان سنیے, کہتی ہے اللہ کی قسم انصاری عورتوں سے بڑھ کر زیادہ میں نے کسی عورت کو نہیں دیکھا جو اللہ کے کلام کی آیات پر عمل کرنے میں تیزی کرتی ہوں. انصاری عورتوں سے بڑھ کر جلدی کرنے والی, احکامات پہ عمل کرنے میں اور کوئی نہیں دیکھا. سورۃ نور کی جب یہ آیت نازل ہوئی, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اپنے گریبانوں پہ اپنی اوڑھنیاں ڈال لو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کے شوہر اس آیت کریمہ کو لے کر اپنے گھروں میں پہنچے, اپنی بیویوں کو سنائی. یہ شوہر کا حق ہے, وہ خیر کی بات سنے, اپنی بیوی کو سنائے, اپنی بیٹیوں کو سنائے, اپنے بیٹوں کو سنائے, ان کی تربیت کرے. یہ حق ہے. یہ حق نہیں ہے کہ ان کو ڈش انٹینے کی لعنت لگا کے دے دے, جہاں وہ یہود و نصارہ کے گندے پروگرام دے کر ہلاکت کے دروازے کے ذریعے بربادی کی دلدل میں گر جائیں. صحابہ کرام یہ آیت لے کر, یہ حکم لے کر اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹے. راتوں رات انصاری عورتوں نے اپنے کمبلوں کے نیچے سے اوڑھنیاں نکالی اور چادروں میں لپٹ گئی, پردہ کیا, اور صبح کی نماز پردے کی حالت میں آ کر ادا کی. اللہ کے فرمان کی تصدیق کا یہ اس سے خوبصورت اور کیا نمونہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسلمان عورتیں جنہوں نے پردے کے احکامات سنے تو فوراً اپنے اوپر ان حکموں کو لاگو کر لیا. اور آج افسوس ان مسلمان عورتوں پر جو نام اسلام کا لیتی ہے, جن کا نام فاطمہ اور عائشہ تو ہے, لیکن انہوں نے شرعی حجاب کو ضائع کر دیا اور عصمت اور عزت کی چادر کو اتار پھینکا. وہ شیطان کا آسان شکار بن گئی. اے مسلمان بہن, ابن ابی حاتم نے اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان جو اس آیت کے ایک ٹکڑے میں موجود ہے, تمشی علی استحیاء, اس کی تفسیر کے اندر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا. وہ عورت جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والد کے کہنے پہ بلانے آئی تھی, جس کی چال ڈھال قرآن کی یہ آیت بیان کرتی ہے کہ وہ انتہائی با حیا ہو کر چل رہی تھی. اس کی چال حیا والی عورت کی چال تھی. سیدنا عمر امیر المؤمنین اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ بڑی حیا کے ساتھ چل رہی. کیا معنی؟ وہ اپنا کپڑا اپنے چہرے پہ لپیٹے ہوئی تھی, انتہائی باوقار تھی, ایسی بے باک دھڑلے والی نہیں تھی جو بار بار اپنے گھر میں جاتی ہے اور اپنے گھر سے بے دھڑک ہو کے باہر نکل آتی ہے. نہیں, بلکہ اپنے چہرے کو چھپا کے, اپنے جسم کو چھپاوے, پردے کے اندر لپٹی ہوئی حیا کے ساتھ قدم رکھتی ہوئی آ رہی تھی. یہ مسلمان عورت کا کردار ہے, یہ مسلمان عورت کی زندگی ہے, یہ مسلمان عورت کی حیا ہے, یہ اس کی غیرت ہے. ابو داؤد میں موجود یہ روایت ذرا سنیے, اپنے دلوں میں اتاریے. جاءت امرأۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. یقال لها ام خلاد, اس کا نام ام خلاد تھا, اس نام سے اسے پکارا جاتا تھا. وَهِيَ مُتَنَقِّبَةٌ تَسْأَلُ عَنِ ابْنِهَا وَهُوَ مَقْتُولٌ, ان کا بیٹا شہید ہو گیا تھا, وہ اپنے شہید بیٹے کی خبر لینے کے لیے آئی, لیکن وہ پردے اور حجاب میں چھپی ہوئی تھی. چہرہ ان کا پردے میں چھپا ہوا, جسم ان کا چادر میں لپٹا ہوا, حالانکہ بیٹا فوت ہو گیا ہے, بیٹا شہید ہو گیا ہے. اور بیٹوں کی شان پوچھنی ہے تو ماں کے دل سے پوچھو کہ ماں کے دل میں بیٹے کی کتنی عزت, کتنی شان اور کتنی محبت ہوا کرتی ہے. اتنی بڑی قیمتی متاع اس کی لٹ گئی, اس کے باوجود اس کا چہرہ ننگا نہ ہوا.
فقال لها بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئتی تسألین عن ابنک وانت متنقبہ، ام خلاد تو آئی ہے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے کے لیے جو قتل ہو چکا ہے، اور اس حالت کے اندر بھی تیرا چہرہ ننگا نہیں ہے، تو نقاب میں چھپی ہوئی ہے، تو پردے میں چھپی ہوئی ہے۔ اے کاش آج کی مسلمان بہن اس صحابیہ کے ان جملوں کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کر لے۔ جواب میں فرماتی ہے میرا بیٹا قتل ہوا ہے، میری حیا قتل نہیں ہوئی، میرا بیٹا مارا گیا ہے، میری حیا نہیں مری، میری حیا زندہ ہے، میری غیرت زندہ ہے۔ کیا ہوا اگر بیٹا مارا گیا؟ وہ تو اللہ کی جنتوں میں پہنچ گیا، جنتوں کے دروازے پہ میرا انتظار کرے گا، میری حیا نہیں مری، وہ باقی ہے۔ اور جس کی حیا باقی رہتی ہے غیر مرد اس کا چہرہ دیکھ نہیں سکتے، وہ پردے کی چادر کو تار تار نہیں کرتی۔ حیا والی عورت نہ شادی کے موقع پہ، نہ غمی کے موقع پہ، نہ شاپنگ کے موقع پہ، نہ بازار جاتے ہوئے، نہ سفر میں، نہ حضر میں اس کی کوشش ہوتی ہے کسی غیر مرد کی نگاہ میرے چہرے پہ نہ پڑے۔ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیا ہمیں یاد آئی ام خلاد کے اس واقعے سے۔ فرماتی ہے جس حجرے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، پھر میرے بابا ابو بکر دفن ہوئے، میں اس حجرے میں بغیر نقاب کے، بغیر چادر کے، چہرہ ننگا، میں اس حجرے میں آتی تھی جاتی تھی اور سوچتی تھی ایک تو میرا بابا ہے، ایک میرا ابو ہے، ایک میرے شوہر ہیں، ان سے کیا پردہ؟ میں قبر میں اس حجرے میں جہاں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے، دفن ہے، وہ جو جنت کا باغ ہے، وہاں آتی بغیر چادر کے آ جاتی۔ جب عمر ابن خطاب داخل ہوئے، فوت ہوئے، شہید ہوئے، ان کو وہاں پر دفن کیا گیا، پھر عمر کی غیرت مجھے یاد آئی، میری حیا نے پھر یہ گوارا نہیں کیا کہ بغیر چادر کے میں اس حجرے میں بھی آ جاؤں۔ اے مسلمان بہن، اے مسلمان عورت جو دیور کے لیے منہ کھول دیتی ہے، جو جیٹھ کے لیے منہ کھول دیتی ہے، جو کزنوں کے سامنے بیٹھ کے گپے ہانکتی ہے، جو بازاروں کے اندر شاپنگ کرتے ہوئے کپڑے والی دکان پہ جاتی ہے، دکاندار اس نے بھی ایک کپڑا لٹکایا ہوا سیدھا کر دیتا ہے، اور یہ اس پردے کے پیچھے بیٹھتے ہی اپنے منہ کو ننگا کر کے مسکراہٹ کا تبادلہ شروع کر دیتی ہے کہ اسی مسکراہٹ کی وجہ سے 500 روپے کا سوٹ 300 روپے میں مل جائے گا۔ کیا تیرا کچھ رشتہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے؟ فوت ہو گئے، سیدنا عمر فوت ہو گئے، سیدنا ابو بکر فوت ہو گئے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ فوت ہونے کے بعد اس زمین میں، اس قبر مبارک میں دفن ہو گئے، عائشہ کے حجرے میں دفن ہو گئے۔ سیدہ کائنات کی غیرت، آپ کی حیا کی شدت کا یہ حال کہ عمر کے وہاں دفن ہونے کے بعد کبھی بغیر چادر کے اس حجرے میں داخل نہیں ہوئی۔ ہم تو شادیوں پہ اپنی بچیوں کو یاد دیتے کہ آج تو شادی کا دن ہے، آج جو مرضی کرو، آج خوشی کا دن ہے، جو مرضی کرو۔ مومنہ عورت کی مرضی اسلام کے خلاف نہیں ہوا کرتی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات کو بھی اپنے سامنے رکھیے۔ اسماء سے کہتی ہے فوت شدہ میت کے حوالے سے، عورت کی میت کے حوالے سے مجھے بہت ناگوار گزرتا ہے کہ اس کے جسم پہ چادر ڈال کے اس کے جنازے کو لے جایا جاتا ہے، اس چادر کے ڈالنے سے اس کے جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں، اور لوگوں یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ مصطفیٰ کی لخت جگر، حسن و حسین کی ماما، علی کی زوجہ محترمہ، رسول کی پیاری بیٹی، میری بیٹیوں کے لیے، آپ کی بیٹیوں کے لیے، میری بیوی کے لیے، آپ کی بیویوں کے لیے، مسلمان خاتون کے لیے آئیڈیل ہے تو فاطمہ الزہرا۔ نور جہاں آئیڈیل نہیں ہے، ٹیلی ویژن کی سکرین پہ آ کر ناچنے اور تھرکنے والی بے غیرت عورتیں وہ آئیڈیل نہیں ہے۔
اپنے جسموں کی ننگی تصویریں 4 پیسوں کے ٹکڑوں کی وجہ سے غیر مردوں کے سامنے پیش کرنے والی دیوس اور بغیرت عورت ہے. یہ ہماری بچیوں کی رہنما نہیں ہے. ادھر تو دیکھو, بنت رسول کے جملوں کو تو سنو. مرنے کے بعد عورت کی میت چلتی ہے, اس پہ چادر ڈال دی جاتی ہے. مجھے بڑا برا لگتا ہے کہ اس سے عورت کے جسم کے اعضاء نمایاں ہوتے ہیں. اسما فرماتی ہیں, پیارے حبیب کی بیٹی, میں نے حبشہ میں دیکھا, جو حبشہ میں ہوتا ہے وہ تجھے کر کے دکھاؤں؟ کہا ہاں. پھر انہوں نے تازہ درخت کی چند شاخیں منگوائی اور کہا ان شاخوں کو عورت کے جسم پہ ڈال دیا جاتا ہے, پھر درخت کی ان شاخوں کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے جس سے عورت کا جسم مکمل چھپ جاتا ہے. ہمارے تو فٹنگ کا لباس ان کفار کی تہذیب کو دیکھ کے ایسا غالب آیا ہے, کپڑے پہن کے ننگی ہیں, برقع لے کے ننگی ہیں, برقعے کے اوپر اتنے نگ لگے ہوئے, اتنے موتی لگے ہوئے, اتنی کڑھائی ہوئی بھی کہ ہر کسی کی نگاہ اٹھتی ہے. ہم بھی غیرت مند ہیں. اور یہاں فاطمہ تو زہرا کہہ رہی ہیں خوش ہو کر کہ اب مجھے سکون آیا, یہ معاملہ جو تو نے کیا ہے یہ معاملہ اتنا اچھا ہے کہ اب میری ناگواری ختم ہو گئی ہے. اے پاک دامن عورت, اے مسلمان بہن, تجھے پورا پورا حق ہے تو ان مولویوں سے سوال کرے, ان سے پوچھے جو چہرہ ننگے کرنے کی تحریک کے داعی ہیں کہ اس کے پیچھے تمہاری پلاننگ کیا ہے, اس کے پیچھے تمہارے مقاصد کیا ہے. چہرہ کھول کر تم مسلمان معاشرے کو اور تقوی کی طرف بڑھا رہے ہو یا بے حیائی کی طرف؟ مسلمان معاشرے کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کر رہے ہو یا مسلمان معاشرے کو اور نیک اور اچھا معاشرہ بنانا چاہ رہے ہو؟ حقیقت میں چہرے کو ننگا کرنے کے داعی, یہ فتوے دینے والے, عورتوں کے خیر خواہ ہونے کی آڑ میں آ کر عورتوں کے سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں. اے زیور توحید سے آراستہ بہن, اپنے گھر میں قرار پکڑو. ہرن جب پناہ گاہ سے نکلتی ہے شکاری کے ہاتھ لگتی ہے, موتی جب اپنی سیپی سے باہر آ جاتا ہے جوہری کے ہاتھ لگتا ہے, اسے تلاش اور خراش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لہذا تمہارا گھر تمہارے لیے سب سے بہتر ہے, اس گھر میں قرار پکڑیے. اور اگر مجبوراً باہر نکلنا پڑ جائے, اسلام اجازت دیتا ہے تو باپرد ہو کے, بغیر خوشبو کے, بغیر سنگھار کے, بغیر میک اپ کے, سادگی سے, سادے لباس میں, سادی چادر سے پردہ کر کے باہر نکلو. اور یاد رکھو یہ پردہ تمہاری عزت کا تاج ہے, تمہارے وقار کا تاج ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہ بھولو. آپ نے فرمایا جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو, اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا. ایسا نہ کہنا, یہ شیطانی سوچ دل میں نہ لانا کہ میں تو ایک ایسے معاشرے میں رہتی ہوں جہاں ساری ہی بے پرد ہوتی ہے, اگر میں ان کے سامنے پردہ کروں گی تو میں تو اجنبی بن جاؤں گی, مجھ پہ تو انگلیاں اٹھیں گی, یہ پردے دار, یہ فلاں کی بیٹی ہے, یہ پردے دار ہے, میں اجنبی بن جاؤں گی. اس اجنبیت سے بہتر ہے جیسے ان کے منہ ننگے ہیں میں بھی منہ ننگا کر لوں, ان کا چہرہ کھلا ہے میں بھی چہرہ کھول لوں, یہ بغیر دوپٹے کے ہیں میں بھی دوپٹہ اتار دوں. اگر کوئی انسان اللہ کے دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے اجنبی بن جاتا ہے, اس سے مبارکباد کا مستحق اور کون ہوگا؟ آئیے پیارے حبیب کا فرمان سناؤں. صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, پیارے نبی نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا, بدأ الاسلام غریبا, اسلام اجنبیت سے شروع ہوا, غربت سے شروع ہوا. وسيعود كما بدأ غریبا, پھر یہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا. ایک وقت آئے گا اسلام اجنبی ہوگا, چہرہ ڈھانپنے کی دعوت تحریک اجنبیت کی تحریک ہوگی. 1000 گھروں کے گاؤں کے اندر 10 عورتیں بمشکل ملیں گی جو شرعی حجاب کرتی ہو, جو چہرہ چھپا کے چلتی ہو, جو پورے برقعے میں باہر آتی ہو, جو سادہ لباس میں چلتی ہو. لیکن پیارے حبیب کا فرمان, اے مسلمان عورت تیرے لیے کتنی خوشخبری لے کر آ رہا ہے. فطوبا للغرباء, ان اجنبیوں کو مبارک ہو, اور یہ مبارک پیارے حبیب پیش کر رہے, ان کو مبارک ہو
جو اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے معاشرے میں اجنبی بن جائے، جو اسلام کو سینے سے لگانے کی وجہ سے اجنبی بن جائے، ان کے لیے مبارک ہو، خوشخبری ہو۔ اجنبیت کو قبول کیجئے، بے حیائی کو قبول نہ کیجئے، اجنبیت کو قبول کیجئے، بے پردگی کو قبول نہ کیجئے۔ مسند احمد میں سیدنا عمر بن عاص سے روایت ہے، کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم ایک گھاٹی میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ آپ نے کہا وہ دیکھو تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ ہم نے کہا جی کچھ سیاہ کوے دکھائی دے رہے ہیں جن کے درمیان ایک ایسا کوا ہے جس کی ٹانگیں اور چونچ سرخ رنگ کی ہے۔ یہ حدیث اللہ کے لیے یاد کرنا، یہ حدیث یاد کرنا، اپنی بیویوں بہنوں بیٹیوں کو سنانا۔ پیارے نبی کے صحابی کہہ رہے کوے کالے سیاہ بیٹھے ہوئے، ایک کوا ٹانگیں اور چونچ سرخ رنگ کی منفرد کوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی عورت اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکے گی جب تک وہ تمام عورتوں کے بیچ اس سرخ کوے کی طرح نہ ہو جائے جو سیاہ کووں کے درمیان ہے۔ کوئی عورت اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکے گی جب تک وہ تمام عورتوں کے درمیان اس سرخ کوے کی طرح نہ ہو جائے جو سیاہ کووں میں منفرد نظر آ رہا ہے۔ یعنی کیا معنی اس حدیث کا؟ یعنی وہ ایسے معاشرے میں رہتی ہو، مسلمان ایسے معاشرے میں عورت رہتی ہو جہاں پہ بے پردگی عام ہو، بے حیائی عام ہو، تو بجائے اپنے آپ کو اس معاشرے کے رنگ میں رنگنے کے، وہ اپنے آپ کو اسلام پہ قائم اور دائم رکھے۔ عورتیں ننگی ہو کے چل رہی چلیں، عورتوں نے لباس اتار دیا اتار دیں، وہ برقعے پھینک چکی پھینک دی، انہوں نے دوپٹے جلا دیے جلا دیں، لیکن اے مسلمان عورت اس معاشرے میں رہتے ہوئے تو اپنے حجاب کو، اپنے پردے کو، اپنے نقاب کو نہ بھولے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جب تک ایسا نہیں کرو گی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ جن مردوں کی غیرت مر چکی ہے، جن کی غیرت کے جنازے نکل چکے ہیں، جن کی رگوں میں مردانگی کا خون ٹھنڈا پڑ چکا ہے، ان کو آخری بات سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ان کی غیرت کو جھنجھوڑنے کے لیے ایک مسلمان غیرت مند خاوند کا واقعہ سناتا ہوں۔ تاریخ بغداد میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد فرماتے ہیں میں قاضی موسیٰ بن اسحاق کی مجلس میں بیٹھا ہوا، ایک عورت آئی، اس کا ولی، اس نے اس کے شوہر پہ 500 دینار حق مہر کا دعویٰ کیا کہ میری بیٹی کے 500 دینار باقی ہیں۔ خاوند نے اس کا حق مہر نہیں ادا کیا۔ خاوند اس کو بلایا گیا، اس نے اس دعوے سے انکار کر دیا، اس کی حقیقت کو نہ مانا۔ قاضی نے گواہوں کو بلایا، گواہ پیش ہو گئے۔ قاضی نے کہا گواہوں کو گواہی دینے سے پہلے ضروری ہے وہ عورت کا چہرہ دیکھے۔ یہ عورت اپنا منہ کھول، تیرا چہرہ گواہ دیکھ لے تاکہ ان کی گواہی کو تسلیم کر لیا جائے۔ اتنا سننا تھا، غیرت مند خاوند کھڑا ہو گیا۔ مہندی کی رسم پہ اپنی بیٹیوں کو بے پرد کر کے نچوانے والوں، ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں اپنی بچیوں کو جانے کی اجازت دینے والوں، بے حیائی کے راستے میں رکاوٹ بننے کی بجائے بے حیائی کا درس خود دینے والوں، تم بھی مسلمان ہو، کیا رشتہ ہے تمہارا سلف صالحین کے ساتھ؟ یہ سنتے ہی کہ قاضی حکم دے رہا ہے عورت چہرہ کھول، گواہ تیرا منہ دیکھیں گے، شوہر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا قاضی صاحب میری بیوی کا منہ نہ کھلواؤ، میں تسلیم کرتا ہوں میں نے اس کے 500 دینار حق مہر دینا ہے۔ 500 دینار کا خسارہ برداشت کر سکتا ہوں، میری بیوی کا منہ کوئی اور دیکھے یہ بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتا۔ میری غیرت نہیں اس کو اجازت دیتی، میں غیرت مند ہوں، بیوی میری ہو، منہ کوئی اور دیکھے۔ اپنی بیگم کو موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھا کے آؤٹنگ کروانے والوں، اس کا منہ کھول کے یہ بیوی تیری ہے، دیدار سب کو کروا کے جا رہی ہے۔ یہ سنتے ہی عورت اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر کہتی ہے قاضی صاحب تم گواہ رہنا، مجھے اپنے خاوند کی غیرت بڑی اچھی لگی ہے کہ یہ 500 دینار دینے کے لیے تو تیار ہو گیا،
میرا منہ کھلوانے کے لیے تیار نہیں ہوا، تم گواہ رہنا میں نے اپنے شوہر کے حق بہر کو معاف کر دیا، یہ دنیا میں بھی بری ہے آخرت میں بھی بری ہے۔ قاضی اش کر اٹھا اور کہا اس واقعے کو تاریخ کا حصہ بنا دو، لکھ دو اس کو، رہتی دنیا تک کے لیے یہ واقعہ لوگ پڑھتے رہے سنتے رہے۔ یہ اخلاقیات کا ایک وہ پہلو ہے جو مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں نے میرے اور آپ کے لیے پیش کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے کہ اس دل میں ایمان کی غیرت زندہ ہو، اسلام کی غیرت زندہ ہو، زندہ رہیں توحید کے لیے، مرے توحید کے لیے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تجھ سے دعا ہے یہ ترانہ ہمارے لبوں پہ ہو، ہماری زبان پہ ہو جب ہماری روح نکل رہی ہو، اور تو ہمیں اہل جنت میں شامل فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔